بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم ترتیب کے اعتبار سے 19ویں صورت ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیات ہیں۔ سورہ کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ حضرت زکریا سیدہ مریم کے خالو تھے اور انہوں نے ہی سیدہ مریم کی پرورش کی تھی۔ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس مناسبت سے حضرت زکریا کے تذکرے کے بعد حضرت مریم کا ذکر آیا اور اس میں کنواری مریم کے حاملہ ہونے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، سیدہ کی پریشانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پنگھوڑے میں گفتگو، جس میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت، والدہ کی برات اور اپنے نبی، بندہ اور رسول ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے تفصیلی مکالمہ بیان کیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے اپنے والد کے بت پرستی اور بت سازی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ ابا جان آپ غلط راستے پر ہیں۔ یوں تو اس سورہ میں توحید کا بیان سب سے نمایاں ہے اور سیدہ مریم کے بارے میں یہود کی تہمت اور عیسائیوں کے غلو دونوں کی تردید ہے، لیکن سورہ مریم کے ساتھ جو سیرت طیبہ کا ایک اہم واقعہ وابستہ ہے، اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پیشتر یہ سورت نازل کر کے اللہ نے مہاجرین حبشہ کے لیے وہاں حبشہ میں امن، سکون، عزت اور احترام کا اہتمام فرمایا اور ایک ایسی صورت ان کے سفر سے پہلے ان کو عطا کر دی جو ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں سب سے زیادہ ان کے کام آئی۔ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی نیک، رحم دل اور عادل مشہور تھا۔ آپ کی اجازت کے بعد پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی ہجرت کی اور پھر 83 مرد اور 11 عورتوں نے حبشہ کا سفر کیا، جن میں 7 غیر قرشی مسلمان بھی تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے کہ مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں مکے میں کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت نہ کر گیا ہو۔ کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، کسی کا چچا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، غرضے کے ہر رشتے کے لوگ، بڑے بڑے لوگوں کے رشتوں کے لوگ مکے سے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے۔ ابو جہل کے بھائی، ابو سفیان کی بیٹی، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خوار کے بھائی، سہیل بن عمر کی بیٹی، غرضے کے بڑے بڑے سرداران قریش کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ مکے والوں کا دل پسیجتا اور انہیں یہ احساس ہوتا کہ ہمارے رویے کی وجہ سے ہمارے کتنے قریبی عزیز ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کے برعکس قریش نے یہ پالیسی بنائی کہ انہوں نے مشورہ کر کے بہت سے تحائف جمع کیے اور عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو
وہ تحائف دے کر حبشہ بھیجا کہ جا کر بادشاہ کو اور درباریوں کو تحائف دیں، اور درباریوں کو تحائف دے کر اس حد تک مائل کر لیں تاکہ وہ غیر مشروط طور پر تمہاری بات کی حمایت کریں۔ یہ وفد وہاں پہنچ گیا اور مختلف لوگوں کو تحائف دے کر انہیں اپنا ہم خیال کر لیا۔ وفد جب نجاشی کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں سے چند سرپھرے نوجوان جو بے دین ہو گئے ہیں وہ آپ کے ملک میں آ گئے، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا۔ چونکہ درباریوں سے پہلے بات ہو چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تمام درباریوں نے متفقہ طور پر بادشاہ سے کہا کہ ان کے لوگ ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے ان کی یہ درخواست سن کر اور درباریوں کا رویہ دیکھنے کے باوجود یہ کہا کہ میں انہیں سننے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا۔ مسلمانوں کو جب بلایا گیا تو مسلمان خاصے پریشان ہوئے کہ جانے دربار میں کس نوعیت کے سوالات ہوں اور ہمارے جوابات سے کس حد تک بادشاہ خوش یا ناخوش ہو اور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو، نہ معلوم ہمیں حبشہ میں بھی ٹھکانہ مل سکے گا یا یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو ہم وہی کہیں گے جو سچ اور حق ہے۔ ان مسلمانوں میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، اور جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نجاشی کو بتایا کہ ہم کن برائیوں میں مبتلا تھے۔ ہم بت پرستی کرتے تھے، ہم لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے تھے، ہم یتیموں پر ظلم کرتے تھے، ہم بیواؤں پر زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالتے تھے۔ غرضے کہ وہ سب کچھ جو اس معاشرے میں تھا اسے بیان کرنے کے بعد جعفر طیار نے کہا کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اپنا ایک نبی ہم میں بھیج دیا، اور جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تعلیمات دی تھیں وہ نجاشی کے سامنے پیش کر دیں، اور پھر یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں قریش نے ہم پر کیا مظالم ڈھائے۔ اب ہم آپ کو عادل سمجھ کر اور آپ کے ملک کو ایک پرامن ملک سمجھ کر آپ کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو کلام تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اس میں سے اگر تمہیں کچھ یاد ہو تو مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ بادشاہ انہیں سن کر روتا رہا اور آخر میں کہا، یقیناً یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود مکے سے جانے والا وفد مایوس نہیں ہوا۔ اگلے دن پھر وہ دربار میں جا پہنچے اور بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ، یوں تو آپ نے ان کی گفتگو سن لی، لیکن جس نبی پر آپ کا ایمان ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے بہت مختلف ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر مسلمانوں کو پھر بلا لیا۔ مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ اب ہمارے بارے میں یہ شکایت ہوئی ہے۔ پھر انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ کیا جواب دیں، لیکن یہ لوگ ایمان کے بہت پختہ تھے اور ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم نے وہی کہنا ہے جو سچ اور حق ہے۔ جعفر بن ابی طالب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا، ہوا عبد اللہ و رسولہ و روحہ و کلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول۔ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی طرف سے ایک روح اور کلمہ ہیں جنہیں اللہ نے کماری
پاک دامن مریم پر القاء کیا۔ نجاشی نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے مکے والوں کے تحائف واپس کر دیے اور مہاجرین سے کہا کہ تم اطمینان سے رہو۔ اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں جہاں عقیدہ توحید کی بہت وضاحت سے بیان کیا، وہیں یہ بھی اشارہ کیا کہ جس طرح ابراہیم کو جلا وطن کرنے والے تباہ و برباد ہوئے اور ابراہیم وطن سے نکل کر بھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کا ذکر آج تک باقی ہے، وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جو مسلمان یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے وطن سے نکل جائیں گے یا نکالے جائیں گے تو یہ تباہ نہیں ہوں گے بلکہ پیچھے رہنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ کے آخر میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر تنقید کی اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔